دیکھ لیں۔ آقا کریم سے بھی صحابہ نے پوچھا کہ حضور جن اولیاء کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانیاں یہ بیان فرمائی گی سورہ فرقان میں، تو حضور سے بھی سوال کیا گیا، ابن مردویہ میں بیان کیا، حکیم ترمذی نے بیان کیا، امام غازی نے بیان کیا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور ہم اہل اللہ کو اگر تلاش کرنا جائیں تو ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جب ان کے پاس بیٹھو انہیں دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، یعنی دین کی طرف تمہاری رغبت پیدا ہونے لگے اور برائیوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے۔ جس شخص کی صحبت میں تمہیں دنیا سے دوری اور آخرت کی قربت اور اللہ رسول کا پیار نصیب ہونے لگے، سمجھ لو اس کا سینہ ولایت کے نور سے منور ہے۔ تو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو مجھے تاکید بھی تھی، آپ نے اہل اللہ کی بالخصوص جو مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ان کی 12 نشانیاں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک قابل نہیں ہوتا اس بات کے کہ وہ لوگوں کو رشد و ہدایت کرے اور لوگوں کو اپنے زیر تربیت رکھے جب تک وہ 12 خوبیوں کا حامل نہ ہو۔ وہ کون کون سی 12 خوبیاں؟ فرمایا 2 خوبیاں اس میں اللہ تعالی والی ہیں، ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، ایک صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی پردہ پوش ہو، چغل خور اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ دیکھو مرید نے تو سارے دکھڑے بیان کرنے ہوتے ہیں، گھر کی بات بھی کہنی ہے، بیوی کی بات بھی کہنی ہے، بچوں کی بات بھی کہنی ہے، سارے دکھڑے اس کے سامنے رکھنے ہیں، اور اگر اس کا سینہ اتنا بڑا نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے، وہ دوسرے کو بتاتا پھرے گا ایک سے سن کر تو پھر اس سے کہنے کا فائدہ کیا؟ بلکہ دانشمند تو لوگ کہتے ہیں جس کو راز کی بات بتا کر یہ کہنا پڑے جناب اسے راز رکھنا، تو اس کو راز کی بات بتانی نہیں چاہیے، اسے خود پتا ہونا چاہیے یہ بات راز والی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ طریقت کا رکن ہے کہ پردہ پوشی کی جائے۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں طریقت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم کا۔ اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن انہیں پھر بھی بہرا کہا جاتا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حاتم کی مجلس میں ایک خاتون آئی، اس نے اپنا کوئی دکھڑا کہنا تھا، کوئی حاجت کہنی تھی، دوران گفتگو اس کی ریح خارج ہوگی، ہوا خارج ہو گئی، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگ اور میری ہوا خارج ہوئی، تو وہ شرم میں ڈوبی جا رہی تھی۔ حضرت حاتم اس کی خفت مٹانے کے لیے یوں کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ذرا اونچی بولو، اس کو تاثر یوں دیا کہ میں بہرا ہوں اور میں نے وہ نہیں سنا جس سے تجھے شرمندگی ہو۔ پھر جب تک زندہ رہے بہرے بنے رہے کہ اس عورت کو جب بھی پتا چلے گا اسے شرمندگی ہو۔ یہ تھا فقر، یہ تھی درویشی، اور یہ تھے اللہ والوں کے اخلاق۔ آج تو چگلیاں کرتے پھرتے ہیں اور مسند ارشاد پہ براجمان۔ اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو۔ دوسری خوبی اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، بخش دینے والا، دل میں گرہ باندھنے والا، چونکہ دوران سلوک سالک سے بڑا کچھ سرزد ہوتا ہے، وہ بیچارہ زیر تربیت ہوتا ہے، اس کی کسی بات کو دل پہ لگا لے اور گرہ باندھ لے تو پھر کیسے تربیت ہوگی؟ تو اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو، معاف کر دینے والا، جس طرح وہ معاف کر دیتا ہے۔ 2 صفتیں اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوں، ایک رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو، رفاقت کے حق کو جانتا ہو اور شفقت کا پیکر ہو، تنگ دل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا لو کنتا فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، محبوب آپ اگر ترش روح ہوتے، تنگ مزاج ہوتے، ماتھے پہ تیوریاں لانے والے ہوتے، اتنے لوگ تیرے گرد جمع تو نہ ہوتے۔ یہ تو تیرے خلق کی بات ہے کہ اتنے لوگ تیری راہوں کے مسافر بنے ہوئے۔ شفیق و شفقت کرنے والا، اپنے سالکین سے، مریدین سے، ان سے جو ہے وہ چڑ نہ کھا جائے، جلدی اکتا نہ جائے۔ آنے والے تو آتے ہیں اور ان سے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں،
جلدی جلدی دروازے بند نہ کر لے، بلکہ سنیں ان کے دکھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بڑھی آئی، اس نے حضور کو اشارہ کر کے بلایا، آقا کریم دروازے پہ بات سننے کے لیے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا لیکن کہہ کچھ نہ سکے کہ حضور خود گئے۔ کہا کہو کیا کہا؟ کہنا ہے، کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی۔ کہا کرو، کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ تھی، کہا وہاں کرنی۔ آقا کریم وہاں چلے گئے، وہ سنا رہی ہے، حضور سن رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گھنٹے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور سن رہے، لیکن غصہ بڑھا رہا تھا کہ نازک بدن، کڑکتی دھوپ، بے تکی باتیں۔ جب وہ تھک ہار کے خود جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز، اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور پورے مدینے میں کوئی شخص اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اتنی باتیں اس کے پاس کہ جان نہیں چھوڑتی۔ تو آپ کا وقت بھی قیمتی، بدن بھی نازک، با مقصد زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنتا، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آسان یہ جو دھکے دیتے پھرتے نا مریدوں کو، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، پیر صاحب کا مزاج بڑا نازک ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کیسا پیر ہے جو مرید کو کہ دکھڑے بھی نہیں سن سکتا، اس کو دلدار مان لیا جو دل بر ہی نہیں ہے، اس کو دل دے دیا جو دل کی کیفیت ہی نہیں جانتا۔ فلک نے بخشی ہے ان کو خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ جس کو دل دینا ہے پہلے دیکھو تو صحیح دلدار بھی ہے کہ نہیں۔ تمہارے دکھڑے بھی نہیں سنتا، حالت اس نے بعد میں کرنے ہیں، دکھڑے سنے تو صحیح، تمہاری ڈھارس تو بندائے۔ اللہ اکبر۔